ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اپنے کلام میں فرماتے ہیں، ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو فنا کے سامنے، چل نہیں سکتی کسی کی کچھ قضا کے سامنے۔ چھوڑنی ہوگی تجھے دنیا فانی، ایک دن ہر کوئی مجبور ہے حکم خدا کے سامنے۔ ناظرین، ایک انتہائی افسوسناک خبر کچھ یوں ہے کہ جماعت احمدیہ روا کی بزرگ ترین ہستی مکرم و محترم مولوی فاضل محمد ابراہیم صاحب بھامڑی بتاریخ 17 دسمبر بروز اتوار وقت 11 بجے بمطابق UK اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کل من علیہا فان ویبقی ربک ذو الجلال والاکرام، یعنی دنیا میں ہر چیز کو فنا ہونا ہے سوائے رب ذو الجلال والاکرام کے۔ آپ کا تعلق فیصل آباد کے گاؤں بھامبڑ سے ہے۔ آپ کی پیدائش سن 1914 عیسوی کو ہوئی۔ بعد از پرائمری اسکول آپ کے والد گرامی نے آپ کو مولوی فاضل کی تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے داخل کروا دیا۔ عرصہ 7 سال تک آپ مدرسہ احمدیہ میں ہی پڑھتے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ میٹرک کا امتحان بھی پاس کر لیا۔ بعد از میٹرک آپ اپنے گاؤں بھامبڑ واپس آ گئے اور کھیتی باڑی سے منسلک ہو گئے۔ چنانچہ جب آپ کو بطور استاد ہائی اسکول میں ملازمت مل گئی تو آپ کھیتی باڑی کو چھوڑ کر تعلیم سے منسلک ہو گئے۔ آپ 1947 عیسوی سے لے کر 1974 عیسوی تک شعبہ تدریس سے منسلک رہے۔ چنانچہ جب چنیوٹ میں جماعت احمدیہ نے اپنے مدرسہ ہائی اسکول کا آغاز کیا تو ازراہ شفقت حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی تقرری وہاں کر دی۔ اسی طرح جب پھر یہی اسکول تعلیم الاسلام ہائی اسکول روا کے نام سے تعلیمی غرض سے بنایا گیا تو آپ کی بھی تقرری وہیں کر دی گئی۔ مولوی فاضل ہونے کے ناطے آپ کا پسندیدہ سبجیکٹ اسلامیات اور علوم عربی تھے۔ آپ کو عربی زبان، صرف و نحو کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے ترجمہ اور تفسیر پر بھی کافی دسترس حاصل تھی۔ یاد رہے کہ تعلیمی فرائض کے ساتھ ساتھ حضور انور نے آپ کو بورڈنگ ہاؤس کا انچارج بھی بنا رکھا تھا، جہاں غیر از جماعت طلباء کے والدین آپ کے حسن سلوک اور طریقۂ تدریس سے بہت متاثر اور آپ کے گرویدہ ہو چکے تھے، اور متعدد والدین اپنے بچوں کے نام گورنمنٹ کے اسکول سے خارج کروا کر جماعت احمدیہ کے اسکولز میں داخل کروانے لگے۔ ضمناً آپ کی گوش گزار یہ بھی کرتا چلوں کہ آپ کے شاگردوں میں سے جماعت احمدیہ کے نامی گرامی افراد کے علاوہ غیر از جماعت معروف سیاسی ہستیاں بھی آپ کے حلقہ تلمیذی سے فیض یاب ہو چکی ہیں۔ مکرم و محترم ماسٹر عبدالسمیع صاحب مرحوم، جو بعد میں تعلیم الاسلام ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر مقرر ہوئے، آپ کے شاگردوں میں سے ہیں، جبکہ آپ بذات خود اس وقت تعلیم الاسلام ہائی اسکول میں بطور استاد فریضہ تدریس سر انجام دے رہے تھے۔ آپ کا فرمان تھا کہ شاگردی اپنی جگہ، مگر اس وقت وہ مدرسہ کے ہیڈ ماسٹر ہیں، اس لیے ان کے ماتحت رہ کر ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا میرے فرائض میں سے ہے۔ چنانچہ آپ ہمیشہ ان کی منشا کے مطابق ہی تعلیمی فرائض سر انجام دیا کرتے تھے۔ خاکسار بھی دارالنصر غربی کا رہائشی ہے، چنانچہ سکول کی حد تک تو نہیں، مگر ان کے دولت خانہ جا کر خاکسار کو بھی ان سے علوم عربی حاصل کرنے کا شرف حاصل رہ چکا ہے۔ آپ کا طریقہ تدریس انتہائی مشفقانہ اور اتنا سہل تھا کہ ہم لوگوں کو فوراً ہی ازبر ہو جایا کرتا تھا۔ آپ طبعاً انتہائی نیک سیرت، نیک خصلت اور ہر ایک سے بلا تفریق مشفقانہ رویہ رکھنے والی شخصیت تھے۔ ظاہراً بھی آپ کی شخصیت پر نور اور باروب تھی۔ جہاں تک لباس کا تعلق ہے، آپ ہمیشہ سفید شلوار قمیض اور سر پر
کلے والی پگڑی پہنا کرتے تھے۔ سفاری رنگ کی ایکشن بھی آپ کے لباس کا حصہ ہوا کرتی تھی، مگر بعد ازاں صحیفے میں آپ نے پگڑی کی جگہ ٹوپی سر پر رکھنا شروع کر دی۔ ناظرین، جب 1974 عیسوی میں تعلیم الاسلام ہائی اسکول روا سے آپ کا سلسلہ تدریس منقطع ہوا، حضرت خلیفۃ المسیح نے از راہ شفقت آپ کو وقف جدید کے معلمین کی تعلیم و تربیت پر مامور کر دیا۔ چنانچہ جب تک آپ کے جسم و دماغ نے اجازت دی، آپ یہ فریضہ بڑی تندہی اور مخلصانہ انداز سے ادا کرتے رہے۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ سینکڑوں معلمین آپ کی تلمیذی سے فیض یاب ہو کر جماعت کی تبلیغ و ترویج کا کام پورے پاکستان میں سر انجام دے رہے ہیں۔ ناظرین، جب تک آپ دارالنظر غربی میں رہے، آپ صدر محلہ کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ چنانچہ صدر محلہ ہونے کے ناطے آپ گھر گھر جا کر اہل محلہ کا حال پوچھتے، ان کی خیریت دریافت کرتے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتے۔ غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد اس طرح کیا کرتے تھے کہ ان کی عزت نفس بھی قائم رہے اور ان کی مدد بھی ہو جائے اور کسی کو کان و کان خبر نہ ہو۔ ناظرین، صدر محلہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ مسجد میں نمازوں کی امامت کے فرائض بھی سر انجام دیا کرتے تھے۔ چنانچہ روزانہ آپ کا مسجد میں درس حدیث اور اس کی تشریح میں قرآن کریم کی آیات، اس کی تشریح اور کلام مسیح موعود کے اشعار اور ان کی تشریح آپ اتنے خوش لہانی اور پرمعارف طریقے سے بیان کیا کرتے تھے کہ کوئی بھی نمازی جو مسجد آ جاتا، وہ آپ کا درس سنے بغیر مسجد سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ آپ کو بہت ساری احادیث، قرآنی آیات اور کلام مسیح موعود، کلام مسلم موعود کے اشعار اور پوری نظمیں، اور آپ موقع کے مطابق احادیث اور اشعار بلا توقف آپ کی نوک زبان پر رواں ہو جایا کرتے تھے۔ جہاں تک خاکسار کو یاد ہے، مدرسہ جامعہ احمدیہ کے ملکی اور غیر ملکی طلباء آپ کے گھر آ کر آپ سے شرف ملاقات کیا کرتے تھے اور آپ کی دعاؤں سے مستفید ہوا کرتے تھے۔ ناظرین، آپ کی اولاد میں 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں۔ آپ کی 2 بڑی بیٹیاں آپ کی زندگی میں ہی وفات پا گئیں، جبکہ تیسری بیٹی کینیڈا میں مقیم ہے اور وہاں صدر لجنہ کے فرائض سر انجام پانے کی توفیق حاصل کر رہی ہے۔ جبکہ خدا تعالیٰ نے آپ کو 2 بیٹوں سے نوازا۔ بڑے بیٹے منیر احمد بھامری صاحب، جن کی تصویر آپ کے دائیں طرف آویزہ ہیں، وہ وہاں PhD ڈاکٹر ہیں اور لیزر طریقہ علاج کے تحت وہاں کے ایک ہاسپٹل میں مریضوں کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ جبکہ ان کے دوسرے بیٹے محمد انور بھامری، جو آج کل جرمنی میں مقیم ہیں۔ ناظرین، آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دینی و دنیاوی خدمات کو قبول کرتے ہوئے آپ کو اپنے قرب و جوار میں جگہ دے اور آپ کے لواحقین کو صبر جمیل سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔